افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ زاریات آیات 1 تا 14، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ یہ جملہ بھی ملامت و سرزنش کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اٹکل کے تیر تکے چلانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے آفاق و انفس اور ارض و سما کی وہ تمام دلیلیں جن کی طرف قرآن ان کی توجہ دلا رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ بصیرت سے محروم ہونے کے باعث اب ان کا تمام اعتماد قیاس و گمان پر رہ گیا ہے۔ اسی قیاس و گمان کے بل پر وہ اس واضح سے واضح حق کو بھی جھٹلانے پر کمر بستہ ہیں جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہے، حالانکہ گمان کسی درجے میں بھی ان کے لیے حق کا بدل نہیں بن سکے گا، بلکہ ایک دن ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق کے انکار کے لیے انہوں نے وہم و گمان کا جو سہارا لیا، یہی ان کی تباہی کا اصل سبب بنا۔ حرادہ کے معنی اندازہ اور تخمینہ کرنے کے ہیں۔ حرد النخل والکرم کے معنی ہوں گے کھجور کے درخت یا انگور کی بیل کے پھلوں کا اندازہ کیا۔ حرادہ فی الحدیث کے معنی ہوں گے کہ ایک امر پر غور کیے بغیر اس کے بارے میں ایک اٹکل پچھو بات اڑا دی۔ انسان کی زندگی سے متعلق جو امور جتنے ہی اہم اور دور رس نتائج کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی زیادہ اہتمام فرماتا ہے۔ اٹکل اور اندازوں پر وہی امور اس نے چھوڑے ہیں جن کی انجام کار کے پہلو سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ جن امور کی خاص اہمیت ہے، جو دور رس نتائج کے حامل ہیں اور جن پر انسان کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قیاس و گمان پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان میں ہر پہلو سے اس نے حجت تمام کر دی ہے تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ ان امور میں اٹکل کے گھوڑے دوڑانا بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اندھیری رات میں اللہ کی بخشی ہوئی روشنی کو گل اور اپنی آنکھیں بند کر کے محض اٹکل سے راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کے لیے اس کی عاقبت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی پہلو کو بھی مبہم نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جہت سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے تاکہ گمراہی کا اندیشہ نہ رہے۔ آسمان و زمین میں اس نے قدم قدم پر نشانات راہ گاڑ دیے ہیں جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آنکھیں دے دی ہیں جو ان نشانات کو دیکھ سکتی ہیں۔ اگر انسان آنکھیں کھلی رکھے، عقل بخشی ہے جو ان اشاروں کو سمجھتی ہیں یا سمجھ سکتی ہیں، بشرطے کہ انسان اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے۔ علاوہ ازیں انسان کی فطرت میں وہ تمام داعیات و محرکات ودیت فرما دیے ہیں جو صحیح سمت میں قدم بڑھانے، خطرات کا مقابلہ کرنے اور انسان کو برابر بیدار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر مزید اور سب سے اعلیٰ و اشرف انتظام یہ فرمایا ہے کہ اپنے نبیوں، رسولوں اور اپنی اتاری ہوئی کتابوں کے ذریعے سے اچھی طرح واضح فرما دیا کہ زندگی کی صحیح شاہراہ کیا ہے اور اس راہ کے لیے کیا زاد راحلہ مطلوب ہے۔ اتنے گوناگوں اہتمام کے بعد بھی اگر انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے محض اپنی اٹکل سے اپنے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈنے کے درپے ہو، تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اسے روشنی سے نفرت ہے، وہ تاریکی ہی میں بھٹکنا چاہتا ہے۔ الذین ھم فی غمرۃ ساہون، یہ ان اٹکل کے تیر تکے چلانے والوں کی صفت بیان ہوئی ہے جس سے اس بات کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے خدا کی روشنی چھوڑ کر اپنا رہنما اٹکل کو کیوں بنایا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشات نفس کے اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں اور ان پر ایسی غفلت طاری ہے کہ اس کا تسلسل کبھی ٹوٹتا ہی نہیں کہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غمرہ سے مراد خواہشات نفس اور مطامع دنیا کی تاریکی ہے۔ ساہون خبر کے بعد دوسری خبر ہے
جس سے ان کی غفلت کا تسلسل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیز ان پر اس طرح مسلط ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنے کا کبھی نام ہی نہیں لیتے۔ اگر کبھی کوئی ان کو جگانے اور حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چیز ان کے دلوں پر شاخ گزرتی ہے اور وہ اپنے کو مطمئن رکھنے کے لیے جو غلط سے غلط سہارا بھی مل جاتا ہے اس پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یسألون ایان یوم الدین یعنی وہ جزا و سزا سے آگاہ کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جس یوم جزا سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں ہے، اس کا ظہور کب ہوگا۔ اس سوال کے اندر انکار، استہزاء اور جلد بازی تینوں ہی باتیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر فی الواقع اس طرح کا کوئی دن آنے والا ہے تو وہ آتا کیوں نہیں۔ اس کے ڈراوے سنتے سنتے تو ہمارے کان پک گئے ہیں، لیکن اس کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ یہ محض ایک ہوا ہے جس سے تم ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہو۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہے تو اس کو لاؤ، اس کو دیکھے بغیر ہم تمہاری ان خیالی باتوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ سوال نقل کرنے سے قرآن کا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اس قماش کے لوگ حقائق سے گریز اختیار کرنے کے لیے اسی طرح کے بہانوں کی آڑ میں چھپتے ہیں، حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ اگر یوم الجزا کا آنا آفاق و انفس کے دلائل سے ثابت ہے اور اس کا ظہور اس کائنات کے خالق کی صفات کا لازمی تقاضا ہے تو اس دلیل سے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ اس سے ڈرانے والے اس کو دکھا نہیں سکتے یا اس کا وقت نہیں بتا سکتے۔ اس قسم کا معارضہ ایک حقیقت کو ظن و تخمین سے جھٹلانے کے ہم معنی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے ان لوگوں کے لیے خراسون کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں بلکہ جیسا کہ اوپر ہم نے اشارہ کیا انکار و استہزاء کے لیے تھا۔ اس وجہ سے قرآن نے جواب ان کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر دیا۔ یہ امر واضح رہے کہ جو لوگ اس طرح کے سوال کرتے تھے وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھے کہ اس کے ظہور کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور اس کا علم نہ ہونے سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کے وقت اور اس دن سے تعرض کرنے کے بجائے اس صورتحال کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی ہے جس سے اس دن سابقہ پیش آئے گا کہ یہ جزا کا دن اس وقت ظہور میں آئے گا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑا لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس دن ان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ لفظ فتنہ کی تحقیق اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہ لفظ جلانے اور تپانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کسی کو امتحان میں ڈال کر جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں بھی۔ یہاں یفتنون سے دو معنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک تو جلانے اور تپانے کے معنی کی طرف، دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ جس آگ پر یہ لوگ تپائے جائیں گے یہ ان شہوات و زخارف کی آگ ہوگی جن سے وہ دنیا میں آزمائے گئے اور جن کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ جزا کے دن سے بے پرواہ ہوئے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، لفظ فتنہ یہاں میرے نزدیک اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو تمہیں فتنے میں ڈالنے والی بنی اور جن کے عشق میں مبتلا ہو کر تم آخرت سے برگشتہ ہوئے، اپنی اصلی شکل و صورت میں وہ تمہارے سامنے نمایاں ہو گئیں، اب ان کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ ابر و ہوا کے تصرفات میں جزا اور سزا کی شہادت کا پہلو۔ یہاں تھوڑی دیر توقف کر کے اوپر کی قسموں اور ان کے مقسم علیہ کے باہمی تعلق پر غور کر لیجئے تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ قسمیں در حقیقت اپنے مقسم علیہ پر دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورہ کی تمہید میں دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور ان قسموں کے بعد دو دعوے رکھے گئے ہیں۔ قسم ہواؤں کے عجائب و تصرفات اور دھاریوں والے بادلوں کی کھائی گئی ہیں، اور دعویٰ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جس عذاب کا تم کو ڈراوا دیا جا رہا ہے اس کو جھوٹ نہ سمجھو بلکہ یہ بالکل سچ ہے۔
دوسرا یہ کہ جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس کو بعید از امکان نہ خیال کرو بلکہ وہ پیش آ کر رہے گا۔ اب دعوے اور دلیل میں مطابقت کے پہلوؤں پر غور کیجیے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، بے شک جس عذاب کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس سے ہر رسول نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ اگر اس نے اپنی تکذیب کی روش نہ بدلی تو وہ لازماً عذاب الہی میں گرفتار آ جائے گی۔ اس دعوے پر ابر و ہوا کے تصرفات میں شہادت کا پہلو یہ ہے کہ کوئی قوم خواہ کتنے ہی وسائل و ذرائع اور کتنی ہی قوت و جمعیت کی مالک ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کی گرفت سے باہر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کوئی بڑی مورچہ بندی نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ اپنی ہواؤں اور اپنے بادلوں ہی کے ذریعے سے جب چاہے اس کو فنا کر دے سکتا ہے۔ یہ جس طرح انسان کے وجود و بقا کے لیے ناگزیر ہیں اسی طرح اس کو فنا کر دینے کے لیے بھی بے پناہ ہیں۔ آگے تاریخ کی روشنی میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس سورہ میں قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم فرعون کی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں جن میں دکھایا ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنی قوت و شوکت پر بڑا ناز تھا۔ اس غرور میں انہوں نے اللہ کے رسولوں کی وعید کا مذاق اڑایا اور مطالبہ کیا کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لاؤ، ہم اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ بالآخر وہ عذاب ان پر آ دھمکا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ وہی ہوا جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے ان کے لیے طوفان قیامت بن گئی، اور وہی ابر جس کو دیکھ کر وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، احقاف 24، یہ ہم کو سیراب کر دینے والا بادل ہے، ان کے لیے قہر الہی بن گیا۔ یہاں اس اشارے پر قناعت فرمائیے۔ آگے ان قوموں کی تباہی کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ وہاں قرآن نے دکھایا ہے کہ دنیا کی یہ عظیم قومیں اسی غرور میں مبتلا ہوئیں جس میں قریش مبتلا ہیں۔ بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کی ہواؤں اور اس کے بادلوں ہی نے چشم زدن میں خس و خاشاک بنا کر اڑا دیا اور وہ ان کے مقابل میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹک سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر آج بھی موجود ہیں اور اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ تاریخ ان کے کارناموں پر شاہد ہے۔ اسی طرح دوسرے دعوے یعنی جزا اور سزا کے حق ہونے پر بھی یہ متعدد پہلوؤں سے شاہد ہیں۔ ہوا اور بادلوں کے باہمی تفاعل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، رحمت اور ربوبیت کی جو شانیں ظاہر ہوتی ہیں ان سے قرآن نے جگہ جگہ متعدد بنیادی حقائق پر استدلال کیا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ گو نہ گو نشانیاں موجود ہیں بشرطے کہ انسان ان پر غور کرے۔ اس باب میں ایک جامع آیت یہ ہے، فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سورہ البقرہ آیت 164۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات اور دن کی گردش اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پس اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ اس آیت میں ہواؤں اور بادلوں کے تصرفات کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے اور آخر میں فرمایا ہے کہ ان کے اندر غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں توحید، معاد، رسالت، ہر چیز پر ہیں جن کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہاں ہم صرف ان نشانیوں کا بالاجمال حوالہ دیں گے جن کا تعلق مقسم علیہ یعنی جزا و سزا سے ہے۔ جزا و سزا سے متعلق ایک بہت بڑا شبہ منکروں نے یہ پیش کیا کہ مر جانے اور سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا بعید از قیاس ہے۔ یہ شبہ پچھلی صورتوں میں تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے۔
اس شبہ کی تردید میں قرآن نے جو دلیلیں پیش کی ہیں ان میں ایک نمایاں دلیل جس کا ذکر گوناگوں اسلوبوں سے بار بار ہوا ہے ابر و ہوا کے تصرفات ہی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ میعاد کو مستعبد سمجھنے والوں کو جگہ جگہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم آئے دن اس دنیا میں قدرت کا یہ کرشمہ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل چٹیل اور بے آب و گیا ہوتی ہے اور اس کے کسی گوشے میں بھی زندگی اور رویدگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا، کہ دفعتاً کسی گوشے سے ہوا اٹھتی ہے، وہ بادلوں کو ہانک کر لاتی ہے، ان کو ایک خاص علاقے کے افق پر تہ بتہ جماتی ہے، پھر بادلوں سے مے برسنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے تمام علاقہ جل تھل ہو جاتا ہے اور چند دن بھی گزرنے نہیں پاتے کہ وہی رقبہ جو بالکل مردہ تھا زندگی سے معمور ہو کر لہلہانے لگتا ہے۔ جس قدرت کی یہ شانیں آئے دن دیکھتے ہو تمہارے مر کھپ جانے کے بعد اگر وہ تمہیں زندہ کرنا چاہے گی تو یہ کام اس کے لیے کیوں ناممکن ہو جائے گا؟ اس طرح ابر و ہوا کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اپنی ربوبیت کا جو اہتمام فرمایا ہے اس سے بھی جگہ جگہ جزا و سزا کے لازم ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی تقریر بالاجمال یوں ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بھی بند ہوتا ہے اور زمین بھی بند ہوتی ہے، نہ آسمان پانی برساتا ہے اور نہ زمین کوئی چیز اگاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی جانب سے سازگار ہوائیں چلاتا ہے جو بوجھل بادلوں کو لاتی ہیں اور زمین کو سیراب کر دیتی ہیں، جس سے زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ تمہارے باغ لہلہا اٹھتے ہیں، تمہارے کھیت شاداب ہو جاتے ہیں، تمہارے میدان سبزہ سے بھر جاتے ہیں، جس سے تم بھی بہرہ مند ہوتے ہو اور تمہارے جانور بھی۔ غور کرو کہ جس خدا نے تمہاری پرورش کا یہ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان و زمین اور اپنے ابر و ہوا سب کو تمہاری خدمت میں مصروف رکھا ہے، کیا وہ تم کو اپنے باغوں اور چمنوں میں عیش کرنے کے لیے اسی طرح چھوڑے رکھے گا؟ کوئی ایسا دن نہیں لائے گا جس میں وہ دیکھے کہ کس نے اس کی نعمتوں کا حق پہچانا اور شکر گزاری کی زندگی بسر کی اور کس نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کیا۔ ہر نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور ہر نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت فرمایا ہے۔ اس شعور سے عاری صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کو بالکل مسخ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ابر و ہوا کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون مکافات پر بھی شہادت پیش کی ہے کہ انہی ہواؤں اور بادلوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے لیے رحمت بنا دیتا ہے اور دوسری قوم کے لیے عذاب۔ انہی ہواؤں کے تصرف سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی اور انہی کی گردش سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس خلق کا خالق دیان ہے، نیکوں اور بدوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک کے ساتھ اپنے عدل اور اپنی رحمت کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اوپر ہواؤں کی تعریف میں فالمقسمات امرا کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تفسیر پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ ان ہواؤں کی یہ صفت گویا ان کے خالق کی صفت عدل کا مظہر ہے، جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ایک دن ایسا لازماً آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ تقسیم امر فرمائے گا، جو نجات و رحمت کے حقدار ہوں گے ان کو رحمت و مغفرت سے نوازے گا اور جو عذاب و عقاب کے سزاوار ہوں گے ان کو جہنم میں جھونک دے گا۔